أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں ایک دو آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو اپنی دنیاوی کامیابیوں کو خیرات بھلائیاں سمجھ رہے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اصل بھلائیاں کیا ہیں، ان بھلائیوں میں اصل سبقت لے جانے والے لوگوں کی کیا صفات ہوتی ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ صفات آ رہی ہیں۔ اس صورت میں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں انسان کے کردار کے دونوں پہلو سامنے رکھے جاتے ہیں۔ کون فلاح پانے والے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ کون ہیں۔ ابھی پچھلی آیات میں دوسروں کی بات گزری جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اب پھر ان کا جو اصل کامیاب ہونے والے سبقت لے جانے والے لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی پہلی صفت ہی یہاں پہ کیا آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ہم وہ من خشیتی ربہم، اپنے رب کی خشیت سے مشفقون، ڈرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو، اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ سورہ آیات کے مجموعے کے آخر میں آ رہے ہیں کہ وہ جو نیکیاں پا لینے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ من خشیتی ربہم۔ خشیہ کا لفظ یاد ہوگا، کافی ہم سمجھتے رہے ہیں۔ اردو میں معنی ڈرنا یا خوف لکھا ہوا ہو، لیکن عربی میں اس کے اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا خوف جو کسی امر کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو، انسان پہچانتا ہو، معلوم ہو کہ کتنے وہ، جیسے اب کسی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے ہے تو اندازہ ہو کہ وہ کیسی ہستی ہے، وہ کیسے رب العالمین ہے، کیا وہ قدرت، کیا طاقت وہ رکھنے والا ہے، کیسے کتنا وہ مہربان آقا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو دل کی کیفیت ہوتے ہیں وہ ہے خشیہ۔ وہ ان خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے اپنے رب کے لیے۔ اور مشفقون، مشفقون کا بھی اردو میں ترجمہ ڈرتے ہیں کیا جا سکتا، شفقہ سے لفظ ہے۔ شفقہ کے معنی اسی سے اردو میں ویسے شفقت کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں وہ بھی یاد ہوگا کہ اس سرخ روشنی کو بھی کہتے ہیں نا، جو سورج غروب ہوتے وقت اندھیرے اور روشنی کے ملاپ سے پیدا ہوتی، اسے بھی ہم شفق کہتے ہیں مغرب کی طرف۔ تو اور شفق بھی پھر ایسا ڈر ہے جس میں محبت بھی ہے تو شفقت بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈر بھی۔ جیسے ایک ماں کا سوچیں کس طرح وہ اپنی اولاد کے لیے ڈرتی بھی رہتی ہیں، یا پھر اپنے مہربان اور محبوب والدین کو ناراض نہ کرنے کے لیے ایک سعادت مند اولاد جس طرح محتاط رہتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ شفقہ ہے۔ تو مشفقون، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے اس صورت کی ابتدا میں فلاح پانے والے مومنون کی جو صفات بتائی گئی تھی، انہی کا ذکر یہاں ذرا مختلف انداز میں مختلف ترتیب سے آ رہا ہے۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی پہلی صفت یہ کہ وہ اپنے رب کی خشیت سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ویسے یہ صفت کی ڈرنا انسان کی جو صفت ہے وہ قرآن میں کئی جگہ ویسے تو آتی۔ سورہ رحمان کے بھی آخری رکوع جس طرح آتا نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ صرف دل کے اندر کا خوف جو ہے وہ جنت پہ پہنچا سکتا ہے۔ سورہ طور میں بھی جنتیوں کے جنت میں جو مزے ہو رہے ہوں گے ان کی تفصیلات سنانے کے بعد آیت 25 میں ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے حالات پوچھ رہے ہیں۔ قالوا، وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ، ہم تھے پہلے فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہی لفظ ہے یہاں پہ بھی مشفقین کا، کہ اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے۔ اور پھر اللہ کا شکر جیسے ادا کر رہے ہوں گے کہ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، سموم سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، کہ ہم پچھلی زندگی میں بھی اسی سے دعائیں مانگتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ جنت میں لوگ بات کر رہے ہوں گے، وہ ہمیں یہاں پہ سنائی گئی، وہاں پہ بھی اسی لیے سنائی گئی
यहाँ इंसान याद रखे वहाँ क्यों पहुंचे, इसलिए कि वो दुनिया में डरते रहते थे, दुनिया में डरने वालों में थे, मुशफ़िक़ीन में से थे, अपने घरों में डरते रहते थे। अब ये सारा करम जो उन पर हुआ, और इंशाअल्लाह हम उन लोगों में से हों जिनकी वहाँ पे तारीफ की गई सूरह तूर में, कि वो अपने घरों में अल्लाह से डरते रहते थे, अपने रब का हक अदा करने की असल फिक्र रहती थी। जब कोई और देखने वाला ना हो तब भी उस फिक्र में होते थे। घर की बात जब आती तो ये समझ में आता ना, और सब सारे पब्लिक की नज़र से दूर है, दूसरे इंसानों के लिए करना तो फिर आसान होता है ना। वो जो घर वाले जिन्हें आप नहीं समझते हैं उनके साथ मामला करते हुए भी वो उन्हें अल्लाह की नाराज़गी की फिक्र रहती थी। और फिर धर्म की बात आने से ये भी होता है, घर में इंसान अपनी अय्याशी में भी लग सकता है, किस तरह अपने अल्लाह को भूल सकता है। वो ऐसा नहीं थे, वो अपने घर में भी अपने रब को भूलते नहीं थे, बल्कि अपने अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह से खौफ रखने वाले मुशफ़िक़ीन में से वो थे। उनका हदायत वल्लज़ीना, और वो लोग जो हम भी आयाती रब्बिहिम युमिनून, जो आयात के साथ अपने रब की ईमान लाते हैं, वो लोग जो अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं। अब अगरचे बात अहले ईमान ही की हो रही है, लेकिन यहाँ पे खास सिफत की तरह उनकी बात आती है ना, कि वो ईमान रखने वाले होते हैं, अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते। अब आयात किताब इलाही की हों या हमारे नफ्स और कायनात में फैली हुई बेहिसाब आयात हों, तो वही बात बिल्कुल जिस तरह सूरत बिल्कुल शुरू में थी ना, क़द अफ़लहल मोमिनून, वहाँ भी पहली सिफत क्या थी, वो मोमिनून होते हैं, ईमान लाने वाले होते हैं, ईमान लाने वाले ही फलाह पाते हैं। और यहाँ पे खशियत के दिल की कैफियत की पहले बात हुई, और ये कि जो कैफियत अपने रब की याद से होती है उसका जिक्र था, और उसके बाद फिर अब ईमान की बात आ रही है। और फिर तीसरी सिफत उनकी आती है, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, सूरह मोमिनून हम पढ़ रहे हैं आयत 59। और वो लोग जो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते। वो पिछली आयत में ईमान लाने की बात थी, ईमान लाने वाले कहा गया, तो जाहिर है वो शिर्क करना उसमें शामिल ही है ना। ईमान अहले ईमान है तो वो शिर्क नहीं करने वाले हैं, लेकिन खास तौर पे फिर कहा जाता है, एक तो शिर्क जितना बड़ा गुनाह है, अहमियत के लिहाज से उसका खास तौर पर जिक्र हो रहा है कि वो अपने रब के साथ शिर्क करने वाले नहीं होते। फिर एक बात ये भी कि जब जिद का जिक्र हो, एक अपोजिट सिचुएशन का भी जिक्र साथ हो, तो उससे बात ज्यादा वाज़ेह हो जाती है ना, ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। जैसे सोचें किसी के बारे में हम कहें कि वो सादिक है, सच्चा है, सिर्फ सादिक है सच्चा है कह देना, उससे भी अगर बात समझ में आ रही कि हाँ वो सच्चा इंसान है, लेकिन अगर उसके साथ हम ये भी कहें कि उसकी जबान से कभी झूठ का एक लफ्ज भी किसी ने नहीं सुना, दूसरी अपोजिट बात बताई गई, तो क्या होता है, उसकी सदाकत का सही अंदाजा हो जाता है ना। किसी के बारे में हम कहें कि वो सखी है, लेकिन साथ ही इजाफा करें कि वो किसी साइल को खाली हाथ लौटाता ही नहीं, तो क्या होता है, सखावत की सही तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। इसी तरह कुरान में भी कई जगह कई चीज़ों में दोनों सिचुएशन बताई जाती है, मुस्बित फिर मनफी भी, कि वो ईमान लाने वाले हैं और फिर साथ ही वो शिर्क करने वाले नहीं हैं, वो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते। शिर्क नहीं करते में फिर वो सभी कुछ आ जाता है, अपने खुद पसंदी का शिकार नहीं होते, रिया का शिकार नहीं होते, उनका सारा एतमाद अपने रब पर होता है, अल्लाह के सिवा किसी से दुआएं नहीं मांगते, किसी को कानून साज नहीं समझते, खालिस रब की अताअत और बंदगी करने वाले होते हैं। शिर्क है तो पूरा तसव्वुर है ना, ये बात जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि अब इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि मेरी उम्मत बुतों की पूजा करेगी, लेकिन फिर भी आप डर रहे थे शिर्क से कि छुपा हुआ शिर्क फिर भी हो सकता है। वही हम देखते भी है ना, शिर्क का मफ़हूम कई तरह से हम समझते रहे हैं, तो अपने आप को भी शरीक इंसान कर लेता है ना, जिस तरह सूरह कहफ में हमने समझा था, बाग वाला कहता है ना कि काश मैंने शिर्क न किया होता, हालांकि शिर्क नहीं कर रहा था, बस वो अपने जोर बाजू पे भरोसा रख रहा था, या फिर रिया करना, लोगों के लिए काम करना, किसी लोगों के सामने तो नहीं करें, लोगों के पीछे ना कर सके, तो वो सभी उसमें आ जाती है, तो वो शिर्क से अपने आप को बचाने वाले होते हैं। ये आयत पढ़े तो समझ में आता है हमें कैसे मुहतात रहने की जरूरत है, किसी भी तरह का हमारे अमल में कोई शिर्क का शायबा भी नहीं होने पाए।
ہر عمل خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہو۔ اپنے آپ کو انسان کبھی کچھ نہ سمجھے کہ میں تو یہ کرنے والا ہوں، ہم تو ایسے، میں تو ایسا ہوں، ہم تو ایسے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے۔ کتنے آسانی سے زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، سننے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ جو کچھ ہم کر بھی رہے نیکی تو اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس کا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح اپنے آپ کو بالکل شرک سے محفوظ رکھنے والے ہوں۔ اور پھر ان کی صفت آتی ہے آیت نمبر 60، دیکھیے 60، والذین، اور جو لوگ یؤتونا کیا ہے، ایتا سے جس کے معنی دینا ہے، دیتے ہیں، ماں جو آتو وقلوبہم، وہ دیتے ہیں اور ان کے دل وجیلتن، لرزتے ہیں، انہم، کہ وہ، الہ، طرف، ربہم، اپنے رب کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ ڈر کے لیے کیا کیا الفاظ ہیں، ان میں سے 3 الفاظ تو ابھی ان آیات میں ہم نے دیکھ لیے ہیں، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ ابھی خشیت ہم نے پڑھا، شفقہ ہم نے پڑھا، اب وجیلہ کا لفظ آ رہا ہے۔ وجیلہ اپنی کوتاہی سے ڈرنا، بے چین ہونا، دل میں خوف کرنا، کسی چیز سے خوف، جیسے دل لرز رہا ہونا، وہ ہے وجیلہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ، اب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ایک مومن کی کیا صفت ہوتی ہے، دنیا میں وہ کیسے محتاط زندگی گزارتا ہے، بے فکری سے، جو کچھ کر رہا ہوں بس وہی میرے کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات ان کی ہے کہ والذین یؤتون ما اتوا، کہ وہ دیتے ہیں، دے ایتا کا جو لفظ ہے دینے کے معنی میں، اس میں مادی چیزیں بھی، جیسے مال دینا، پھر کسی کی مدد کرنا، پھر غیر مادی چیزیں بھی، جیسے کسی کے سامنے اپنی اطاعت پیش کرنا، ایلیجنس کا اقرار، تو وہ بھی دینا ہی ہوتا۔ تو وہ جو وہ دیتے ہیں، اس طرح بہت کچھ آ جاتا نا عطا میں، کہ اپنے رب کے رضا کے لیے، اس کی بندگی کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، ہر چیز، اپنے اعمال بھی سوچیں، ایک خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے ہو رہا ہو تو وہ کتنے زیادہ باعث اجر ہو سکتے ہیں نا۔ نیکی کر رہے ہیں، اب خالص اپنے رب کے لیے رکھیے، کسی اور کو نہیں بتا رہے، کسی اور کو نہیں پتا چلے، بس میرا رب کے پاس اس کا اجر ہے، تو وہ کیسی بڑی نیکی ہے۔ تو وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور اتنی نیکی کرنے کے بعد، اپنے رب کے لیے خالص نیکیاں کرنے کے بعد بھی ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت مطمئن ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے نیک انسان ہیں، ہم بہت نیکیاں کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قلوبہم، اور ان کے دل وجیلتن، لرز رہے ہوتے ہیں، ان کے دنیا کو دکھانے، ساری نیکیاں دنیا کو دکھانے یا دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس کی طرف پلٹنے کی بات آ رہی ہے نا، وجیلتن انہم الی ربہم راجعون، اپنے رب کی طرف انہیں پلٹنے کی فکر ہوتی ہے۔ دوسری جگہ سورۃ دہر کی آیت ہے نا، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، وہ نظر پوری کرتے ہیں، وہاں بھی پہلے نیک عمل کی بات ہے، ان کی نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، نظر پوری کرتے ہیں، صرف یہ بھی نہیں کہ جو اللہ نے واجب کیا ہے، بلکہ جو نیکی کا ارادہ خود بھی کر لے، جو تہیہ کر لیں، ایئرلی پلان کے اپنے ریزولیشن جو بنا لیے کہ مجھے یہ اور یہ کرنا ہے، وہ، یا یہ کہ کچھ ہم نے طے کر دیا کہ مجھے یہ نیکی کرنا ہے، اس نیکی میں حصہ لینا ہے، وہ ساری نظریں بھی پوری کرتے ہیں، اور پھر اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو دن ایسا ہے ہی نہیں جس سے انسان بے خوف رہے، اس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یہ بھی واضح کر دیا جاتا، تو وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور آگے آتا وہیں پہ سورۃ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، علی حبہ، اس کی محبت میں، مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر بھی مکی سورہ ہے، سورہ مومنون بھی جو ہم پڑھا ہے وہ بھی مکی ہے۔ وہیں سے کتنا جیسے بار بار ہم دیکھتے ہیں ایمفیسس کھلانے پر، لوگوں کے کام آنے پر، اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے بات کھلانے کی، مال خرچ کرنے کی، صرف مومنوں پر خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، ہر ایک پر خرچ کرنے کی بات ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انما نطعمکم، یہ بھی وہ واضح کر دیتے ہیں جس کی مدد کر رہے ہوں، جس کو کھلا رہے ہوں، کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اس وائس کے نہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں
اپنے رب کے چہرے کے لیے، اپنے رب کے رضا پانے کے لیے، وجہ اللہ کہنے میں کیا خوبصورتی ہوتی ہے نا، کہ صرف اپنے اللہ کے لیے نہیں، اپنے رب کے جیسے چہرے کی طرف نظریں ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہے نہیں، اس کے میرے کام سے وہ خوش ہو رہا ہے یا نہیں، وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اس کی فکر ہے۔ لا نرید منکم، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، جزاء ولا شکرا، نہ جزا نہ شکریہ، کوئی ضروری نہیں کہ زبان سے کہیں، انسان کے عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے، جس طرح سے وہ کر رہا ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، نیکی کر کے کھلا کر، اس نے تو اپنے رب کے لیے کی تھی، رب کو پتہ ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو جتانے کی اسے ضرورت ہے، وہ اس طرح سے نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ اس دن کی کیسی بات بار بار آتی، ابھی پچھلی آیت میں تھا کہ وہ اس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، یہاں آتا ہے کہ عبوسن قمطریرا ہے وہ دن، سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کا مطلب پوچھتے ہیں، وہ آیت جو سورہ مومنون کی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، وہ دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک شخص چوری، زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی، ولکنہ الذی یصلی ویصوم ویتصدق وہو یخاف اللہ عز وجل، کہ نہیں، وہ شخص وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، یعنی سب کچھ کر کے ڈرنے والا ہے۔ وہ شخص ہے جس کے لیے یہاں پہ تعریف آ رہی ہے کہ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، اور بالکل یہی بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اپنے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، لیکن ڈرتا رہتا ہے کہ حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، مجھ سے کہیں کیا کیا مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، اپنی جو ذرا سی کمزوریاں بھی اس کو بڑی نظر آتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کو تو بہت بڑے نظر آتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور منافق کا کیا حال ہوتا ہے، وہ معصیت کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے، اسے تو اپنے گناہ کچھ نظر ہی نہیں آتے، وہ اسے چھوٹی سی چیز سمجھتا ہے، اپنی چھوٹی سی نیکی کوئی بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، تو وہ تو بالکل بے خوف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے ایسے نفاق سے۔ اور پھر اس خوف کا، اس خشیت کا اثر انسان پر کیا یعنی ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے نا کہ دل میں ہی لرزتے ہیں، دل میں لرز رہے ہیں، لیکن پھر جا کے جب موقع ملے ہر گناہ میں بھی ہاتھ پڑ رہا ہو اور گناہ بھی کر ڈال رہے ہوں، تو وہ فائدہ مند چیز نہیں ہے نا۔ اگرچہ کہ وہ بنیادی چیز ہے، جب دل میں خوف ہوگا تو پھر اس کا اثر عمل پہ بھی آ ہی جائے گا، اور کیسا اثر آتا ہی ہے اس کے لیے ہم صحابہ کرام نے بہترین مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ صحابہ کرام کا ڈرنا کیسا ہوتا تھا، صرف دل کا لرزنا ہی نہیں، عمل پر جو ان کے اثرات ہوتے تھے اس کا سوچیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کا لقب آپ کو دیا گیا، کتنی آپ کی نیکیاں ہیں، کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا ان کی نیکیوں کو۔ وہ خلیفۃ المومنین بنائے گئے، اپنی چلتی ہوئی تجارت مسلمانوں کی خدمت کے لیے چھوڑ دی، بیت المال سے روزی نہ لینا پڑا، تو اتنی احتیاط کے ضرورت سے ایک پائی بھی زیادہ نہیں ہو۔ بچپن میں ہماری ٹیکسٹ بک میں کہانیاں ہوتی تھیں، اس کے واقعہ صحیح ہوگا کہ ان کی بیوی نے پیسہ جمع کر کے ایک دن میٹھا بنا لیا، تو جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ایک پیسہ بچایا گیا، انہوں نے وہ پیسہ بھی کم کر دیا اپنی تنخواہ سے۔ تو کیسی احتیاط ان کی ہے۔ ان کا ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ کاش میں پرندہ ہوتا جس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تو چرے چگے اور ختم ہو جائے، تو اتنا خوف نہ حساب کا کہ اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کریں، کتنی ان کی نیکیاں، کیسے کیسے ان کے کارنامے، اور اس کے باوجود ایسا ڈر ہے کہ کہتے ہیں میری نیکیاں اور گناہ برابر سرابر کر دیے جائے تو میں خوش قسمت ہوں گا۔ سوچیں نیکیوں پہ بجائے اس کے کہ بھروسہ ہو کہ وہ اور وہ نیکی میرے کام آ جائے گی، بس برابر سرابر ہو جائے، مجھے جیسے جنت کی امید نہیں بلکہ گناہ میں میرے معاف ہو جائے تو ہی میرے لیے جیسے کافی ہو، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں نا۔
ایک اور بھی ان کا قول آتا ہے کہ گفتگو ان کی آتی ہے کسی صحابی سے کہ کہتے ہیں میرا تو حال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں سوچوں گا میں ہوں وہ، یعنی اللہ سے اتنی امید بھی ہے، اور یہ کہا جائے کہ صرف سب لوگوں کی بخشش ہو جائے گی اور ایک شخص دوزخ میں جائے گا تو بھی مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہو، تو اتنا ڈر ہے کہ سارے لوگوں سے اپنے آپ کو پیچھے بھی سمجھ لیں۔ تو اس طرح کا ان کے وجیرہ کی کیفیت وہ نظر آتی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت بھی کیا ان کی کیفیت تھی، شاید ہم نے کسی کلاس میں یاد بھی کی تھی کہ کس طرح وہ پریشان ہو رہے ہیں اس وقت میں۔ ہمیں پتہ ہے نا کس طرح انہیں بالکل شہید کیا، خون بہہ گیا اور اب بالکل موت کا وقت قریب نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت انہیں جو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان تھے نا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا، انہیں راز کی طرح بتایا تھا کہ کسی اور پہ ظاہر نہیں کرنا ہے۔ تو وہ ان کو بلا کر ان سے بہت اصرار کر کر کے پوچھتے ہیں کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ وہ بتانا کچھ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، لیکن پھر انہیں اطمینان دلانے کے لیے کہتے ہیں میں اتنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ کا نام نہیں ہے منافقین کی لسٹ میں۔ انہوں نے بتا بھی دیا اور خود سوچے، حالانکہ خود بھی انہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ منافق میں ہوں، اگر ہمارے لحاظ سے تو میں سوچے تو، لیکن انہیں پھر بھی اتنی فکر ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دیکھتے رہنا وہ میری نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یعنی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، انہیں پتا تھا نا، تو حضرت حذیفہ نہیں پڑھتے تھے ان کی، تو دیکھتے رہنا کہ وہ پڑھتے ہیں، یعنی اگر وہ میری نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب تو وہ حضرت عائشہ سے پہلے اجازت لے چکے تھے تدفین کی حضور کے پاس، تب مجھے وہاں لے جانا حضرت عائشہ کے حجرے میں، ورنہ پھر مجھے عام مسلمانوں میں کر دینا۔ اتنا اس وقت بھی انہیں اتنی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منافقین میں شامل ہوں۔ اسی وقت وہ بھی بات آتی ہے کہ اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں، بیٹا ان کو اٹھانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اسے زمین پر ہی واپس رکھو، اور کہتے ہیں ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ تو کیسی فکر ہے کہ معافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیسی جیسے دل کے لرزنے والی کیفیت جو یہاں بیان ہوئی نا، قلوبہم وجیلۃ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی کیفیت تھی نا۔ اسی طرح سے بلکہ یہ تو صحابہ کرام تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی جو صحابہ کرام میں سے بھی نہیں تھے، بلکہ بادشاہت کے دور میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بیوی ان کی شہزادی ہی تھی، اور وہ ان کو بادشاہ بنائے گئے، لیکن بادشاہ بن کر بھی راہبوں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو دنیا سے بچاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک تو پورے شاہی خاندان کا شدید پریشر تھا کہ وہ ان کو پہلے کی طرح ہی انہیں شاہی خزانہ ان کے لیے بس مختص کر دیا جائے نا، لیکن انہوں نے شاہی خزانے کو مسلمانوں کا بیت المال بنا دیا تھا، اسی وجہ سے 2.5 سال میں شہید بھی کر دیے گئے تھے نا۔ خود ان کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ گھر آتے ہیں تو گھر والے منہ چھپا رہے ہیں، پتہ چلا کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف پیاز سے روٹی کھائی ہے، تو اس وجہ سے منہ چھپا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک بات جو بتانے سے رہ گئی، وہ ان کا بھی حال یہ تھا کہ کھانے کا کہ حالانکہ پورے روم و ایران کی دولت مدینے پہنچ رہی تھی، لیکن ان کے ساتھ عام مسلمان بھی کھانا کھا نہیں سکتے تھے، اتنا سادہ ہوتا تھا کھانا کہ وہ دوسروں کے لیے کھانا مشکل ہوتا تھا، بلکہ کچھ دنوں قحط رہا تو اس وقت تو بالکل اپنے آپ کو کر دیا تھا، صرف تیل کے ساتھ روٹی کھا لیں بس وہ بہت کافی ہے، گزارا وہ کر رہے تھے نا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے ہوئے ان لوگوں نے زندگی گزاری، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو جن کے تقویٰ کی یہ کیفیت ہے، اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے بیچ میں رہتے ہوئے، دنیا ان کے ہاتھوں میں ہے، اس سے اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ سورہ قاریہ جو نمازوں میں کیسی آسانی سے پڑھی جاتی ہے، ہر ایک پڑھ لیتا ہے، اس کی آیات یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
کہ اس دن انسان کس طرح پھیلے پتنگوں کی طرح وہ ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے ان کی طرح۔ وہ پڑھتے ہیں تو بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے پھر وہ آیت یاد آتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی ان کا حال بتاتی ہیں بعد میں۔ تو ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے، ان کے یہ اعمال ہوتے، وہ ان کے ڈرنے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اوپر سے آیت 57 سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ساری کیفیت کے خشیت رکھنے والے، ڈرنے والے، ایمان لانے والے، اور پھر سب کچھ کر کے بھی ان کے دل لرزتے رہتے ہیں آخرت اور آخرت کے سوال جواب کی ایسی شدید فکر کہ بس دل لرزتا ہی رہے۔ تبھی کیا ہوتا ہے، نیکیوں پہ قائم رہنا، برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو سکتا ہے نا، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی زبردست ترغیب ہوتی ہے نا، دنیا ہی میں کتنی کشش ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا کتنا مشکل ہو سکتا، برائیوں کے لیے کیسے کیسے پریشر ہوتے ہیں، اس میں بچ انسان تبھی سکتا نا جب دل کی وہ کیفیت ہو، دل میں اللہ کا کے لیے اتنا تقویٰ ہو، اس کی خشیت ہو، اور پھر ایسے لوگوں کی پھر تعریف آتی ہے، اولئک، وہی لوگ ہیں، یسارعون، جلدی کرتے ہیں پھر خیراتی نیکیوں میں، وہم، اور وہ لہا، ان کے لیے سابقون، سبقت ہے، آگے نکل جانا ہے، وہ آگے نکل جانے والے ہوتے ہیں۔ اب بھلائیوں کی طرف دوڑنا، آگے بڑھ جانا، اصل میں یہ اصل فلاح ہے، یہ کہا جاتا۔ پیچھے جہاں پچھلی کلاس میں ہم نے بات ختم کی تھی، وہاں کی آیات دیکھیں، آیت 55 اور 56، وہاں ان لوگوں کا کیا حال تھا کہ آیا حسبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ انما کی یہ جو ہم نمدہم، انہیں مدد دیتے ہیں، بھی ساتھ مال و بنین، مال اور بیٹوں کے، نسارع لہم فی الخیراتی، کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، نہیں بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ ان کا کیا حال ہے، وہ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد سے خوب نوازا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی سرعت کے ساتھ بڑی سرگرمی سے خیرات اور بھلائیاں دے رہا ہے، یہ تو ان کا دھوکہ تھا، وہ ان کی خوش فہمی تھی کہ وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ حقیقت میں جنہیں اللہ تعالیٰ خیرات دے رہا ہے، وہ جو اصل بھلائیاں پانے والے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہوتے ہیں۔ وہ تو غمرہ میں تھے وہ لوگ، وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ جو ہے دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، کرنے میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، وہی در حقیقت بھلائیوں کو، انجام خیر کو پہنچنے والے ہیں۔ دنیا کے عیش و تنعم میں پڑے ہوئے لوگ، اپنے نعمتوں میں پڑے ہوئے لوگ، اپنے آپ کو دنیا کی دوڑ میں آگے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ جو دنیا میں تو لرزاں و ترساں لوگ، یہ مشفقون، جو وہ ہیں اصل سابقون۔ دنیا میں سوچیں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملتا ہے نا، وہ انعام نہیں ہے، امتحان ہے، خواہ وہ اپنے اچھے اعمال کے بدلے میں بھی ملے انسان کو، جب اچھے اعمال کرتا ہے، نیکی پہ چلتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتا ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن وہ پھر بھی امتحان ہی رہتا ہے نا، وہ انعام نہیں مل رہا ہے اس وقت، وہ پھر بھی امتحان ہوگا۔ لیکن آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ انسان کے اعمال اور اس کی محنت کے جزا کے طور پر انعام ہے جو ملنے والا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے، جس کی ترغیب قرآن دلاتا ہے۔ کس طرح سے کہا جاتا ہے نا، سابقو، سبقت لے جاؤ، بڑھو، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت ارضھا کارض السماء والارض، ایسی جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہوگی، اتنی وسیع، اتنی بڑی، اتنی شاندار جنت ہے، تو اس کے لیے پھر کیسے دوڑ لگانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، وسارعوا، وہاں پہ یہ جو یہاں لفظ آ رہا ہے اس طرح کا یہ سرعت دکھاؤ، آگے بڑھو، دوڑو، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت ارضھا السماوات والارض، جس کا کی وسعت ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر۔ گویا
اللہ کے نیک بندے بندیاں ایسے نہیں ہوتے کہ کچھ فرائض عطا کر کے مطمئن ہو جائے کہ نیکیاں ہمارے لیے کافی ہیں، دین و دنیا میں بیلنس کے نام پر کچھ نیکیوں پر ہی بس نیکیاں اپنے آپ کو کر کے اسے اپنے لیے کافی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت پر تو سوچے ہم سب کو ہی بھروسہ رکھنے کی بہت زیادہ حاجت ہے، لیکن اللہ کی رحمت و مغفرت پر توکل نیکیوں میں آگے بڑھنے سے نہ روک دے۔ توکل ضرور ہو، وہی توکل پہ سارا سہارا ہے، امیدیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ پھر نیکیوں کے انسان حاجت محسوس نہ کرے، نیکیوں میں آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضوان اللہ علیہم کا بھی ہم نے حال سنا، ان سے زیادہ کون اپنے رب کو پہچاننے اور اس پر ایمان رکھنے والا ہو سکتا ہے نا، لیکن وہ کیسے لرزاں اور ترساں رہتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش بھی کرتے ہیں نا، کتنی وہ کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں کہا جاتا۔ سورہ مومنون کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اہل ایمان کی صفت کیریکٹرسٹک کی طرح آ رہا ہے نا، یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، بھلائی کی طرف دوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ جو کہا جا رہے ہیں جن کی صفات ابھی پیچھے آیت 57 سے چل رہی ہے نا، اپنے رب سے خشیت کرنے والے، رب کی عظمت اور اس کے مقام کو پہچاننے والے، اسے ناراض نہ کرنے کی فکر رکھنے والے، ایمان لانے والے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے والے، اور ساری نیکیاں کر کے بھی اپنے دل میں اپنے رب کے پاس حساب دینے کی فکر سے کپ کپا اٹھتے ہیں، وہ ہیں یسارعون فی الخیرات، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے۔ یہ جو سورہ آل عمران اور حدیث کی جو آیات ہم نے یاد کی تھی، ان میں بھی کیسی تاکید اور ترغیب ہے نا کہ ایک دوسرے سے بھی سبقت لے جانے کی بھی بات ہے سمجھ میں آتی وہاں پہ، اور پھر خود سے بھی دوڑنے کی آگ نیکیوں کی طرف بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے ترغیب ایک طرح کی وہاں پہ مل رہی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث سے بھی اسی طرح کی ترغیب ملتی۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دو خصلتیں ہیں، دو خصلت یعنی جیسے ٹریٹس، عادتیں، خصوصیات جس شخص میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صابر و شاکر لکھنا کیا ہے؟ صابرین و شاکرین میں شامل کر لے، اور جن میں یہ دو خصلتیں نہ ہوں انہیں صابر و شاکر نہیں لکھا جاتا۔ اب وہ خصلتیں کیا ہیں؟ جو کوئی اپنے دین میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھے اور اس کو فالو کرے، اس کو وہ بھی انہی کے پیچھے چلے، چاہے کہ میں بھی اسی طرح سے دین میں آگے بڑھوں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنے اوپر اللہ کے فضل پر اس کا شکر بجا لائے۔ اگر اپنے سے سوچے بڑھتر کو دیکھیں تو ناشکری پیدا ہوگی نا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ آج ہمارے لیے کیسے سوچنے کی بات ہے، دنیا میں کیا کیا مصیبتوں میں کون کون لوگ مبتلا ہے، ذرا ان کا سوچے تو کیسا شکر پیدا ہو جائے نا۔ تو وہ شکر بجا لائے تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کہ کتبہ اللہ شاکرن صابرن، کہ اللہ تعالیٰ انہیں شاکر و صابر لکھ لیتا ہے۔ اور جو کوئی بالکل اپوزٹ بات کہ جو کوئی ان کو دیکھے جو دین میں اس سے پیچھے اپنے مطمئن ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ تو بالکل دین پہ چلتے نہیں ہیں، ہم تو یہ بھی کر لیتے ہیں، ہم تو وہ بھی کر لیتے ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور اپنی محرومی پر افسوس کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر نہیں لکھتا۔ اور ظاہر شکر اور صبر پیدا ہی نہیں ہو سکتا نا اگر انسان کی یہ کیفیت ہو کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا رہے تو اپنی محرومیاں ہی نظر آتی رہیں گی نا۔ اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، جو محروم ہیں ان کو دیکھے، تو پھر کیسا شکر اور کیسا صبر پیدا ہوگا سمجھ میں آتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں جو آگے ہیں ان کو دیکھے، ان سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے۔ جو لوگ دین میں آگے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، انہیں اپنا رول ماڈل بنائے، خود نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ خود کس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے نا، لیکن ہر معاملے میں حضرت ابوبکر آگے ہی بڑھ جاتے تھے۔ کئی انہوں نے واقعہ سنائے، تو غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ یاد بھی کرتے رہے ہوں گے، یاد ہوگا، خود وہ گھر کا آدھا سامان اٹھا لاتے ہیں اللہ کے راہ میں دینے کے لیے،
اور سوچتے ہیں کہ آج تو میں آگے بڑھ جاؤں گا تو ابو بکر سے، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلتا ہے وہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے آئے. گھر میں کیا چھوڑا حضور پوچھتے ہیں تو بس اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس وقت میں کسی ایک بڑھیا کی خدمت کے لیے صبح صبح حضرت عمر بھی کر رہے تھے، پتہ چلا ان سے پہلے کوئی اور جا کے کرنے لگ گیا. کون ہے دیکھا گیا، پتہ چلا وہ حضرت ابو بکر ہیں جو صبح جا کے اس کے سارے کام کراتے ہیں. تو کس طرح نیکیوں میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہی کرتے تھے. پھر یہ سارے اونا میں سرعت اور جلدی کا بھی مفہوم ہے. ابھی ایک نیکی کا موقع مل رہا ہو، لیکن اگر اس سے کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا، اس کے لیے رخصت لے لی، اسے کرنے کی ہمت نہ کی، تو کیا ہوتا ہے، موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا. اور ضروری نہیں کہ دوبارہ مل سکے. جنہیں یہ فکر لگی ہوئی ہو کہ نیکیاں بڑھانے کی جسے فکر لگی ہوئی ہو، وہ تو ہر موقع سے آگے بڑھ کر فائدہ اٹھائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو بہت نیکیاں کرنے والے ہیں، ہم نمازوں کے پابند ہیں، ہم روزے رکھنے والے ہیں، بس کافی ہے ہمارے لیے، ہم بس ٹھیک ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں. اور یہ کہ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، رحمتوں کا آسرا اللہ کی بخشش کے لیے تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہی ہے. لیکن جنت سوچیں کیسا اعلیٰ مقام ہے، کیسی نعمتوں سے بھرپور وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. اس کے لیے پھر کوشش بھی تو اسی طرح اس کے ورتھ کرنے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا. دنیا میں تو ایک ذرا سا مقام پانے کے لیے بھی انسان کو اتنی تگ و دو، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. پھر یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ اس جنت کو بغیر کسی کوشش کے آسانی سے پا سکیں گے؟ وہ کیسی غلط فہمی ہے نا، وہ بھی غمرہ ہی ہے بالکل، کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہاں بس میرے لیے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا، اتفاق سے پیدا ہو گئی تھی اور میرا نام ایسا ہے اور بس جنت میرے لیے لکھی ہوئی ہے. نہیں، اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، فکر رکھنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی، دوڑنے کی. بلکہ یہاں پہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہوں، وہی پھر سبقت پاتے ہیں، وہ پھر آگے نکلتے ہیں، وہ پھر جنت کو پا لینے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان سابقون الاولون میں شامل فرمائے. پھر آیت 62 میں کہا جاتا ولا، اور نہیں، نکلف، ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی نفس کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی حالت کے مطابق. ولدینا، اور ہمارے پاس کتاب ہے، ینطق، جو بولتی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے. اب یہ اس آیت کے آنے سے فوراً ہی بعد جو آیت آ رہی ہے، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھلائیوں کی طرف دوڑنا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا دین انسانی فطرت کے مطابق ہی ہوتا ہے. دین کے سارے ہی احکامات ایک حکم جن میں ایک انسان کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے نا. جہاں حالات ساتھ نہیں دینا ہو اس کے لیے رخصتیں بھی ہیں موجود نا، کیونکہ اسی لحاظ سے انسان کر سکتا ہے. اور اہل ایمان کو کتنی ویسی اطمینان دلانے والی آیت بھی ہے نا کہ اس راہ میں آگے بڑھنے والوں کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالا جاتا کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے. ویسے بھی سوچیں، دنیا میں بھی جو بھی ذمہ داری ہم پر پڑتی ہے، جس امتحان سے ہم گزرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی اطاعت پر قائم نہ رہ سکیں یا دین کے ساتھ کمپرومائز کرنا لازمی ہو جائے. مشکل اگر ہوتی بھی ہے تو اکثر اس وقت ہوتی ہے جب انسان خود ہی دین کے احکامات کی مشکل تعبیر کر دیتے ہیں نا. اکثر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور دین پہ چلنے والے دین کو بڑا مشکل تر بنا دیں، پابندیاں لگا دیں. تب یہ سوال کر کر کے انسان اب کر نہیں سکے پوری نیکی، وہاں پہ مشکل اصل میں آتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے، جو دین پہ چلنا ہے، وہ انسان کی وسعت کے مطابق ہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. دنیاوی معاملات کا بھی سوچیں، انسان جیسے بچوں کی پیدائش، پرورش، ان کی تربیت، سبھی کتنے مشکل کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت میں اتنا اسٹمنا رکھا ہے اور پھر ساتھ ہی بچوں کے لیے ایسی شدید محبت دل میں ڈال دی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے، کرنا اس کے لیے ممکن ہے، وہی کر سکتی ہے. پھر اس کے مقابلے میں گھر کی قوامیت، اس کو چلانا،
ایک بڑا کام ہے، لیکن جس کو قوام بنایا گیا اس میں اس کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی کہ وہ کس طرح سے چلائے گھر کو نا۔ اور پھر ساتھ ہی یہاں پہ یہ بات بھی یاد دلائی جاتی کہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، کہ اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ کتاب سے یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ ظاہر ہے یہ نام اعمال ہے مراد۔ کتاب کے کئی مفہوم ہے نا، کتاب ظاہر قرآن کے لیے بھی آتا ہے، ایک کتاب جس میں پوری تقدیر لکھی ہوئی ہے، تمام دنیا کے حالات لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں وہ نام اعمال مراد ہے، ہماری وہ کتاب جو ہم خود تیار کر رہے ہیں، ہر روز ایک نئے صفحے کے ساتھ اٹھتے ہیں اور اس پر پھر کس طرح ثبت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اچھا برا صحیح کام غلط کام جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں وہ، بلکہ ایسے کام بھی جو ہم نہ چاہیں کہ لوگوں کے علم میں آئیں، لوگوں کے سامنے کرنا چاہیں یا نہیں کرنا چاہیں، سب ہی کچھ اس میں ثبت ہو رہا ہے، اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے نا۔ دنیا میں جیسے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی نشانیاں دکھائی ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہو تو ایک چیز ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہم نہ بھی چاہیں، ایک پڑوس میں کتا بھونک رہا ہے اس کی بھی آواز آ رہی ہے، کوئی اور ابھی میری کھانسیوں کی آواز بھی ساتھ ہی ساتھ اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ سبھی کچھ ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے، جو ہم نہیں چاہ رہے وہ بھی سب اس میں آ رہا ہے۔ تو وہ کتاب تو ہر چیز کو محفوظ کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سوچیں کہ وہ کتاب کیسی ہے، اس کے لیے بولتی ہے کا لفظ آ رہا ہے ینطق، کتاب ویسے تو نہیں بولتی نا، ایک لکھی ہوئی چیز بولتی نہیں ہے، لیکن یہاں آ رہا ہے وہ کتاب بولتی ہے ینطق۔ تو اس کے لیے ہم سوچیں تو آج ہماری سوچ تو ریکارڈنگ تک جا سکتی، فلم بنی ہوئی ہو تو وہ ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ آج کا ہمارا علمی ہے، محدود علم ہی ہے، ہم نہیں جانتے وہ کتاب کیسی ہوگی، بلکہ قرآن سے جو ہمیں پتہ چلتا اس کتاب کے بارے میں، وہ بولنے والی کتاب کیسی اس کی ایکوریٹ ریکارڈنگ ہے، جس میں صرف نظر آنے والے اعمال ہی نہیں ہیں بلکہ ہر چیز آ رہی ہے اس میں۔ سورہ قیامہ میں آتا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا سب بتا دیا جائے گا، پچھلا بھی جب پیدا بھی نہیں بھی ہوا تھا اس کے ماں باپ کیسے تھے، کیا انہوں نے دیا، حالات کیسے تھے اس کے اس وقت دنیا کے، کیا اس نے سیکھا یا پھر پیچھے کیا چھوڑا، سب اس میں آنے والا ہے۔ عَلِمَتُ النَّفْسُ مَا أَحْضَرَتْ تَقْوِیرٌ میں اس شخص ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کیے تو بہت سے اعمال تھے، وہاں کون سے پہنچے، کون سے یہیں ضائع ہو گئے، وہ سب کچھ وہاں آنے والا ہے۔ سورہ عادیات میں وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، کہ سینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ نکال لیا جائے گا، برآمد کر لیا جائے گا۔ سوچیں کون سی کتاب ہے جو سینوں کی بھی باتیں برآمد کر لے، لیکن وہ ویسی کتاب ہے۔ سورہ کہف میں تو بڑی تفصیل اس کتاب کی آتی ہے اور اس سے دیکھنے کی ہے۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور نام وہاں پہ بھی الکتاب نام اعمال کو کہا جا رہا، نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، وُضِعَ۔ اور فَتَرَ الْمُجْرِمِینَ، اور تم دیکھو گے مجرمین کو، مشفقین، وہ وہاں ڈر رہے ہوں گے۔ سوچیں وہ لوگ جو وہاں پہ جزا پانے والے ہیں، سابقون ہیں، وہ دنیا میں مشفقین تھے، وہ دنیا میں ڈرتے تھے، اور وہاں مجرمین جو ہے وہ وہاں ڈریں گے، مشفقین مما فیہ، اس میں جو کچھ اس میں جو کتاب میں اس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہماری کم بختی، یا وَيْلَتَنَا کہنا کیسا ہوتا، اپنے آپ ہی کو انسان بلیم کرے، کہے کہ کیا میری بدبختی ہے، مالی ہادل کتابی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر، کچھ اس میں کمی نہیں ہوئی، لا یغادر کہیں تو ذرا بھی اس میں کمی نہیں ہوئی، صغیرتوں ولا کبیرتوں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کوئی اس میں درج ہونے سے رہ ہی نہیں گئی، ہر چیز موجود ہے اس پہ، وہ پریشان ہو رہا ہوگا نا کہ یہ کیسی کتاب ہے، الا احصاہا، احصاہا کہیں تو کیسے پورا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر عمل کا پورا پورا احاطہ کر کے لکھا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ وہ پائے گا، جو کچھ اس نے عمل کیا تھا اسے وہ حاضر پائے گا اپنے سامنے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ یہاں پہ سورہ مومنون کی آیت میں بھی یہی آ رہا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کوئی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
اپنی ریکارڈنگ جس میں ہمارے حالات، ہماری سوچیں، نیتوں کا خلوص یا نیتوں کی خرابی، دل کے اندر کی چھپی ہر کیفیت، ہر نیکی کے قیامت تک کے سارے اثرات بھی ساتھ ہی اس میں سبھی کچھ آ جانے والے ہیں. وہ کتاب ہے لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها کے ساتھ اس کتاب کا تذکرہ اس بات کی بھی یاد دلاتا کہ مجبوریوں کے بہانے اپنے اندر کچھ نہ کرنے کی رخصتیں جو آسانی سے انسان لے سکتا ہے وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یا پھر اس کے برعکس بھی ایک نیکی جو ہم پورے خلوص سے کرنا چاہتے ہیں لیکن صلاحیتیں کم ہیں، اس کے لیے ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہی، نیکی کچھ ہوئی نہیں، لیکن ہم نے اپنی کوشش پوری کر ڈالی، وہ سب کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر موجود ہے، اس میں سے وہ ہزاروں ڈالر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا ایک کے پاس زیرو بچت ہے لیکن اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے. وہ سب کچھ اللہ کے پاس جو کا تو ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں سے ان کی وسعت کے مطابق سوال کرنے والا ہے. دنیا میں زبان سے پولیٹیکلی کریکٹ بات ہونا کہ کوئی ایسی بات کرے جو دنیا میں کوئی پکڑ نہیں سکے، دیکھنے میں تو صحیح لگ رہی ہو، لیکن اسی بات سے کس کو کیا اذیت کسی نے پہنچا دی، یا کوئی جھوٹ بول گئے، یا کیا کچھ اس میں چھپا دیا، بات کو کس طرح ٹویسٹ کر لیا، وہ سب کچھ اس کتاب میں ریکارڈ ہونے سے بچ نہیں سکتا. ہر انسان کے ایک چھوٹے سے عمل کے اثرات دنیا میں کب تک، کہاں تک، کیا کیا ہوئے، سبھی کچھ وہ کتاب بتا دے گی، بول رہی ہوگی اس وقت. وہ کتاب جو دن اور رات ہم تیار کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کا لکھا ہوا انمٹ ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سوا اس کتاب میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو بٹا دے ہمارے استغفار، اللہ تعالیٰ سن لے اور ڈیلیٹ کر دے برائیوں کو، اور یہ کہ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کی جائے گی کسی پر، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے والا. یہ بات کہنا بھی کیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل انصاف کے ساتھ رب کریم اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے. یہ بات جہاں ہمیں اطمینان دلانے والی ہے کہ ہمیں اپنے معمولی سے معمولی نیکی کی بھی جزا پوری ملنے والی ہے. ہمارے ہر صبر کا بہترین بدلہ انعامات کی صورت میں مل جائے گا. وہیں یہ بات بھی کتنی فکر مند بھی کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرنے والا ہے، اپنے ہر بندے کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کی بندگی کرنے میں، اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہونے میں، اس کے بندوں کے ساتھ معاملے کرنے میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہو گئی ہوں، دوسروں کے حقوق جو دبا لیے ہوں، وہ سب بھی تو وہاں دلوائے جائیں گے، وہ سب کی بھی پوچھ ہونے والی ہے. ان ساری فکروں کے لیے فکریں تو بہت ہو سکتی ہیں نا، لیکن اس کے لیے بھی بہترین دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی. سورہ بقرہ کے آخر میں وہاں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. پھر دعا آگے آتی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اس دعا کی تو کتنی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہم پہ ایسے برے ٹیسٹ سے ہمیں بچا دے، ہمیں مشکل امتحانوں سے بچا دے اللہ تعالیٰ. اور پھر فکر بھی کہ جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہو واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا بھی بہت ہی ایسے موقع پہ جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہوں تو کتنی وہ سکون دینے والی ہے. اے اللہ ہمارا حساب کیجئے، آسان حساب، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ. پھر اصل بات یہ کہ اعمال کی فکر، اپنی کوتاہیوں کی فکر تو ہے، لیکن بھروسہ اپنے رب پر ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بے شک اللہ کافی ہے ہمارے لیے، بہترین وکیل، بہترین مولا، بہترین، سب سے بہترین نصیر، مدد کرنے والا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں، اپنے کرم سے ہمارے لیے ہمارے حساب کو آسان فرمائے،
ہمارے لیے وہ قیامت کے سخت دن کو آسان فرما دے اور ہمیں ان سابقون میں شامل فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.